اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد صاحبان ایمان مومن مومنات، آپ سب کو روز عرفہ مبارک ہو۔ 9 ذی الحجہ بہت ہی بابرکت، با عظمت، با فضیلت دن ہے۔ عبادات و اعمال و اجر و ثواب کے حوالے سے یہ روز عرفہ کے نام سے مشہور اور معروف ہے۔ یہ بہت بڑی عید کا دن ہے، اگرچہ اس دن کو عید کا نام نہیں دیا گیا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی اطاعت و عبادت کی طرف بلایا ہے، دعوت دی ہے۔ خدا نے اپنے بندوں کو، اپنی کنیزوں کو کہا آؤ میری عبادت کرو، اس دن میں میری اطاعت کرو تاکہ میں تمہیں تحفہ دوں اجر اور ثواب کے لحاظ سے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے لیے خداوند عالم نے جود و سخاؤ کا دسترخوان بچھایا ہے۔ آج وہ دن ہے کہ اس دن شیطان کو رب العالمین نے دھتکارا اور اسے ذلیل و خوار کیا۔ روایت میں ملتا ہے سرکار امام زین العابدین علیہ السلام نے روز عرفہ ایک مانگنے والے سائل کو دیکھا، اس کی آواز سنی جو لوگوں سے خیرات مانگ رہا تھا۔ جب مولا نے یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر کہ آج کے دن بھی تو غیر خدا سے سوال کر رہا ہے، حالانکہ آج تو یہ امید ہے کہ ماؤں کے پیٹ کے بچے بھی اللہ کے لطف و کرم سے مالا مال ہو کر سعید و خوش و بخت ہو جائیں۔ یعنی امام علیہ السلام یہ رغبت دلا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ آج کے دن مانگنا ہے تو صرف اللہ سے ہی مانگو۔ آج کے دن اگر طلب کرنا ہے تو رب العالمین سے طلب کرو، خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے۔ اور آج کے دن کے اعمال میں سے پہلا عمل آپ نے غسل کرنا ہے۔ دوسرا زیارت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پڑھنا ہے۔ اس کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ روایت میں ملتا ہے کہ اس زیارت کا ثواب اجر 1000 حج و عمرہ اور 1000 جہاد جتنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اندازہ کیجئے کتنی بڑی فضیلت ہے سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کے آج کے دن سے۔ جو آج کے دن آپ زیارت کریں گے، زیارت پڑھیں گے، اور آج کے دن جو کوئی سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے گنبد مبارک، روضہ مبارک کے گنبد قبہ کے نیچے سائے میں رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عرفات والوں سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور سب سے پہلے روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ زائر حسین پر نظر کرم فرماتا ہے، سب سے پہلے زائر حسین کو دیکھتا ہے۔ حالانکہ حج پہ گئے ہوئے حاجی بھی ہیں، ان کو بھی ثواب ملتا ہے، ان کو بھی خدا دیکھتا ہے، مگر آج کے دن کوئی عجیب عظمت ہے۔ زائر حسین کی سب سے پہلے اللہ اپنے ان حاجیوں سے بھی پہلے زائر حسین کو دیکھتا ہے، انہیں اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ان کا ثواب عرفات کے مقام پہ موجود جو لوگ ہیں ان سے بھی زیادہ ہے، اور وہ ان لوگوں سے مقدم ہیں، یعنی جو ادھر ہیں۔ اور یہ اعمال جو ہیں ان میں سے عصر کے بعد آپ نے دعائے عرفہ پڑھنی ہے زیر آسمان۔ اس سے پہلے یعنی دعا پڑھنے سے پہلے 2 رکعت نماز بجا لائیں قربتاً الی اللہ کی نیت سے۔ پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد کوئی سی سورہ پڑھ سکتے ہیں، اور اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے
بارگاہ الہی میں عاجزی کے ساتھ دعائے عرفہ پڑھیں تاکہ آپ کو عرفات میں حاضری کا ثواب ملے اور آپ کے گناہ معاف ہوں۔ اور آج کے دن جتنا ہو سکتا ہے کثرت کے ساتھ صلوات پڑھیں، سرکار امام صاحب الزمان علیہ السلام کا ظہور پر نور کی تعجیل اور ان کے آمد کے لیے دعا مانگیں کہ پروردگار ہمارے مولا آقا وارث حقیقی کا جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے ایوان انصار اور لشکر میں شامل فرما، ان کے رقاب میں شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو صاحبان ایمان، یوم عرفہ کا روزہ بھی مستحب، بشرطی کہ یہ کہ دعائے عرفہ پڑھنے والے فرد کے لیے کمزوری کا سبب نہ ہو۔ اگر اسے خوف ہو کہ اتنی لمبی دعا اگر پڑھوں گا پیاس لگے گی، کمزوری ہوگی، اور تو اس وجہ سے اسے چاہیے کہ آج کے دن پھر وہ روزہ نہ رکھے، دعائے عرفہ پڑھے۔ یعنی اتنی مقام ہے، فضیلت ہے دعائے عرفہ پڑھنے کی۔ اور زوال سے پہلے غسل کرنا بھی مستحب ہے، اور رات کو بھی آپ نے زیارت امام صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہوگی، اور آج کے دن بھی سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت مستحب ہے۔ اور بڑی عاجزی کے ساتھ ان اعمال کو انجام لانا ہے، ساتھ ساتھ مومنین کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، پڑوسیوں کو، مرحومین مرحومات کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کچھ تسبیحات ہیں جو تقریباً 10 ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جسے سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے کتاب اقبال الاعمال میں بھی بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ سبحان الذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی الارض حکمہ، سبحان الذی فی القبور قضاؤہ، سبحان الذی فی البحر سبیلہ، سبحان الذی فی النار سلطانہ، سبحان الذی فی الجنت رحمتہ، سبحان الذی فی القیامت عدلہ، سبحان الذی رفع السماء، سبحان الذی بسط الارض، سبحان الذی لا ملجا ولا منج منہ الا الیہ۔ یہ پڑھیں، اور 100 مرتبہ یہ بھی پڑھیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تسبیحات 4 ہیں، ان کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ توحید، آیت الکرسی ہے، صلوات ہے، 100 مرتبہ ان کو پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ پڑھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ 10 مرتبہ پڑھیں، اور 10 مرتبہ کہیں کہ یا اللہ، 10 مرتبہ یا رحمان یا رحمان، 10 مرتبہ یا رحیم یا رحیم، اور 10 مرتبہ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ 10 مرتبہ کیا؟ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ پڑھنا ہے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اور 10 مرتبہ یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، اور 10 مرتبہ پڑھنا ہے یا لا الہ الا انت، یا لا الہ الا انت۔ اور اس کے بعد اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے اللہم انی اسألک یا من هو اقرب الی من حبل الورید، یا من یحول بین المرء وقلبہ، یا من هو بالمنظر الاعلی وبالافق المبین، یا من هو الرحمن علی العرش استوى، یا من لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد
اس کو پڑھنا ہے، اور ایک صلوات جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور وہ یہ ہے: اللہم یا اجود من اعطا ویا خیر من سئل ویا ارحم من استرحم من استرحم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ فی الاولین وصلی علی محمد وآلہ فی الآخرین وصلی علی محمد وآلہ فی الملأ الاعلی وصلی علی محمد وآلہ فی المرسلین اللہم اعط محمد وآلہ الوسیلة والفضیلة والشرف والرفعة والدرجة الكبيرة اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أره فلا تحرمني في يوم القيامة رؤيته وارزقني صحبته وتوفني على ملته واسقني من حوضه مشربا رويا سائغا هنيا لا أظمأ بعده أبدا إنك على كل شيء قدير اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أراه فعرفني في الجنان وجهه اللهم بلغ محمد صلى الله عليه وآله مني تحية كثيرة وسلاما. یہ آپ نے پڑھنا ہے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اگر ٹائم ہے تو آپ کثرت کے ساتھ صلوات پڑھیں، فاتحات مومنین مومنات کے لیے پڑھیں، اور ان تسبیحات کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ سبحان اللہ قبل کل احد وسبحان اللہ بعد کل احد وسبحان اللہ مع کل احد وسبحان اللہ یبقى ربنا ویفنا کل احد وسبحان اللہ تسبیحا یفضل تسبیح المسبحین فضلا کثیرا قبل كل أحد وسبحان الله تسبيحا يفضل تسبيح المسبحين فضلا كثيرا بعد كل أحد وسبحان الله تسبيحا يفضل تسبيح المسبحين فضلا كثيرا مع كل أحد. اور اس کے بعد وسبحان الله تسبيحا يفضل تسبيح المسبحين فضلا كثيرا ربنا الباقي ويفنى كل أحد وسبحان الله تسبيحا لا يحصى ولا يدرى ولا ينسى ولا يبلى ولا يفنى وليس له منتهى وسبحان الله تسبيحا يدوم بدوامه ويبقى ببقائه في سن العالمين وشهور الدهور وأيام الدنيا وساعات الليل والنهار وسبحان الله أبد الأبد ومع الأبد مما لا يحصيه العدد ولا يفنيه الأمد ولا يقطعه الأبد وتبارك الله أحسن الخالقين. اور اس کے بعد پڑھنا ہے والحمد للہ قبل کل احد والحمد للہ بعد کل احد. اور اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ احسن الخالقین. اور یہ چند ایک دعائیں تھیں آپ مومنین نے پڑھنی ہے اس دن میں انشاءاللہ تعالی. اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا تو سنتے ہوئے ہماری اس وائس کو ساتھ ساتھ تکرار کرتا رہیں. اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. مومنین سے عرض ہے کہ میں اپنی دعا میں یاد فرمائے گا. جزاک اللہ.